آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہوں وہ باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، امتی کے پاس نہ ہو وہ نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ وہ 3 چیزیں آئیڈیل بننے کے لیے میں وہ 3 چیزیں نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں پہلی چیز ہے ادب۔ کیا؟ ادب۔ پھر لکھتے ہیں اطاعت، پھر فرماتے ہیں محبت۔ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہیں باپ سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہیں پیر سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہیں استاد سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہیں تو وہ نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ اللہ ماڈل بنایا ہے محبوب کو۔ اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے اپنے رب سے، میرے تخیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلیے گا۔ اللہ آپ نے ماڈل بنایا ہے اپنے محبوب کو، مجھے اکابر بتا رہے ہیں ادب ہو، اطاعت ہو، محبت ہو پھر فیض ملتا ہے۔ اللہ میں نے آئیڈیل بنانا ہے میرے صبر کے لیے، میرے شکر کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری غمی کے لیے، میری خوشی کے لیے، تو آئیڈیل اور نمونہ اللہ تیرا محبوب ہے، لیکن میں یہ محبت کروں کیسے، میں یہ اطاعت کروں کیسے، میں یہ ادب کروں کیسے؟ اللہ میرے آج کے انسان کے لیے، میرے آج کے نوجوان کے لیے اس محبت کے، اس اطاعت کے، اس ادب کے لیے بھی تو کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ادب وہ ہوگا، اطاعت وہ ہوگی، محبت رسول وہ ہوگی جیسے میرے محبوب کے صحابہ کر کے دکھا گئے۔ اس زمن میں آپ کے حوالے میری بات ویسے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب تو موسم بھی گرم ہو گیا، ابھی گرم ہو گیا، آپ جو گرم ہوئے۔ دوستو صحابہ سے بڑھ کے کوئی ادب نہیں کر سکتا حضور۔ کوشش کریں تھوڑا سا بول لیں۔ اچھا یہ مطلب ہے وہ بندے ٹھیک سن جڑے کہندے سن چادراں چوتھ بار کٹ۔ صحابہ سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، بے شک، صحابہ سے بڑھ کے کوئی اطاعت نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے نا مدینہ میں تو آپ نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا میرے اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا جائے، جہاں اونٹنی رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ سنیے نہیں؟ اور اونٹنی کہاں آ کے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر۔ یہ وہ مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے بنوایا تھا اور حضور کے لیے بنوایا تھا۔ طبہ جب فتوحات کرتے ہوئے، ایک روایت یوں بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ ویسے شہر کے لیے وہ جب یہاں پہنچا تو اس نے یہاں کے لوگوں کو بھی کہا کہ باہر نکلو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اور قیام کیا، خیمے آباد کیے اس یثرب کی آبادی کے باہر۔ تو دیکھا کہ جیسے ہی شام ہوئی تو یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، میں نے کہا میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا، اور یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت قافلے میں اس کے ساتھ علماء بھی تھے اس دور کے۔ اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے دور کی کتابیں دیکھی اور کہا کہ طبہ تو اس بستی کو فتح نہیں کر سکتا، فتح نہیں کر سکتا، یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا۔
سبحان اللہ. ان کے مزاج میں رب نے مہمان نوازی کی. طبا نے اس بات سے متاثر ہو کر ایک مکان بنوایا اور چابی حوالے کی کہ یہ اگر میں نے اس نبی کو نہ دیکھا تو یہ مکان ان کے لیے تحفہ ہے, ان تک پہنچا دیا جائے. وہ چابی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچی. سبحان اللہ. تو مجھے اگر علماء کرام معاف رکھیں, صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا, میرا اپنا ذوق ہے. آپ نے تو سنا نا کہ حضور نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کر قیام کیا, وہاں جا کر ٹھہرے, حضرت انصاری کے مکان میں ٹھہرے, جبکہ میرا ذوق یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے. سبحان اللہ. اب وہ میں ادب مصطفیٰ کی بات کرنے لگا. 2 منزلہ مکان تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا. حضرت انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. آپ اوپر آرام کیجئے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا. پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. توجہ, ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے, کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نیچے آقا آرام کریں. سبحان اللہ. ادب مصطفیٰ. اور پتری میں جملہ بولوں اور شاید کچھ سمجھ ہی جائے. کیا کہنے حضرت ابو ایوب انصاری کے, انہوں نے اس وقت بتلا دیا کہ آقا اس وقت وہاں ہیں یہاں نہیں. سبحان اللہ. چلو کوئی بات نہیں, اتنے ٹھنڈے موسم میں ساری باتیں تو نہیں سمجھ جاتی. اس وقت آقا وہاں ہیں یہاں نہیں. ادب مصطفیٰ, اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہیں, ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا اجلس, بیٹھ جا. ایک اور صحابی مسجد سے باہر ہے, ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے ایک باہر ہے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ساتھ والے صحابی کہتے ہیں پیارے آقا نے آپ کو تو نہیں فرمایا, حضور تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا, تو یہاں پہ بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے حضور نے مجھے حکم نہیں دیا, پیارے آقا کسی اور کو فرما رہے ہیں بیٹھ جا, لیکن جب حضور کا حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا ہے اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے ملے گی, ادب مصطفیٰ صحابہ کے, ارے محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے. بے شک ان سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے صحابہ سے جو حضور کا وضو کا پانی نیچے آنے دیتے, سبحان جو اللہ. حضور کا تھوک مبارک نیچے نہیں آنے دیتے. سبحان اللہ. بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کہ محبت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر کا دور خلافت کتنا ہے؟ 2 سال سم تھنگ, کچھ مہینے اوپر ہیں, 2-2.5 ماہ. حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال تقریباً. حضرت عثمان کا تقریباً 12 برس. حضرت علی کا اور حضرت حسن کا ملا کے 6 برس, یہ ہو گئے 30 برس. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ, محبت مصطفیٰ کی بات کرنے لگوں, حضرت امیر معاویہ 19 برس. یہ ٹوٹل ملا کر بن گیا 50 برس. کتنا؟ 50 برس. حضرت امیر معاویہ کی رحلت ہونے لگی, وصیت فرمائی جب مجھے دفن کرنے لگو یہ ناخن میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا. اللہ. یہ کہاں کے ہیں ناخن؟ فرمایا یہ حضور نے اتارے تھے. سبحان اللہ. نصف صدی گزر چکی ہے, صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی نہیں کر سکتا, صحابہ سے بڑھ کر حضور کی اطاعت کوئی نہیں کر سکتا, صحابہ سے بڑھ کر حضور سے ادب, حضور کا ادب کوئی نہیں کر سکتا. ارے یہ شادی کے موقع پر ان کی تقریب رکھنا, مولانا کا اس ترغیب کو دینا اور عوام الناس کو بتانا, یہ اس لیے ہے, یہ علماء کی ذمہ داری کیوں بنی ہے, صحابہ سے یہ لائن ہم تک پہنچی ہے. یہ لائٹ جل رہی ہے جی, جل رہی ہے, بولیے تو صحیح, جل رہی ہے. اس وقت تو ملک بھر میں اندھیرا ہے, لیکن میری یہ مثال سمجھیے گا, اس وقت تو یہ روشنی آ رہی ہوگی جنریٹر سے, لیکن میں جو مثال عرض کرنے لگا ہوں ذرا اسے سمجھنا. اس کا کنیکشن ہے پول تک,
खंबे तक, क्या कहते हो? खंबा। खंबे से है ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से है ग्रिड स्टेशन तक, ग्रिड स्टेशन से है पावर हाउस तक, पावर हाउस से है डैम तक। मैं को वापडा था मुलाजम नहीं, ये वो बात है जो आपको मुझे हैरानगी से मत देखिए। मेरी बात समझ आ रही है? वैसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं। ये इसका यहाँ रोशन होना ना, ये बताता है कि कनेक्शन डैम तक है, कनेक्शन डैम तक है। आज उलमाए देवबंद मौजूद है ना मुआशरे में, अमन है, सुन्नतें हैं, हया है, तहारत है, ये काम बताता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है। जी, ये रोशनी बताती है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खदरा तक है। बात मुझे भूल जाएगी। ये क्यों इन्होंने बताया कौम को, ये क्यों तरगीब दी कौम को कि शादी कैसी होगी, गमी कैसी होगी? इसलिए कि हम लावारिस नहीं हैं। हम लावारिस नहीं हैं। जो बच्चा लावारिस हो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता कि बेटा तू रात किधर था, कहां था, किसके साथ था, क्यों था। और जिसका वारिस हो वो पूछा करता है बेटा कहां था। मेरी बातें समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मैं तो मुश्किल बातें तो नहीं शुरू कर दी? नहीं। जिसका वारिस हो वो पूछता है ना। बिल्कुल। बेटा बेशक समझता रहे कि मैंने लिहाफ, बाबा ने लिहाफ ऊपर ओढ़ लिया है, बाबा सो गए हैं, मेडिसिन उन्होंने खा ली है, अब मैं रात 2 बजे आऊं, 3 बजे आऊं, जितने बजे भी आऊं, नहीं, वो बाबा ने लिहाफ ओढ़ भी लिया है ना, तब भी उसकी निगाहें दरवाजे की जानिब है। क्यों? वो वारिस है। बोलिए ना, बोलिए ना। नौजवानों शर्माओ नहीं, बोलो ना। आपके बाबा जरूरी तो नहीं जहाँ पे बैठे हुए हों। वो वारिस है। वो क्या है? वारिस है। वो वारिस है। उसे उसके सीने में तड़प है, उसके सीने में मोहब्बत है, मोहब्बत है औलाद से। आका उम्मत के वारिस हैं। बेशक। बोलिए 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 बोलिए। आका उम्मत के वारिस हैं। ये बाप है ना, इसके सीने में मोहब्बत है। पूछता है बेटा तू 2 बजे भी आ, 3 बजे भी आ, पूछेगा कहां था, किधर था, किसके साथ था। हुजूर वारिस है ना, हुजूर ने पूछना है किधर थे। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुजूर वारिस है ना, हुजूर ने पूछना है किसके साथ थे, किधर थे। ये बाप है ना, हुजूर उम्मत के बाप हैं, इसीलिए तो आयशा मां है। बेशक। हुजूर उम्मत के बाप हैं, हुजूर उम्मत के वारिस हैं। हुजूर ने पूछना है किधर थे। ये बाप पूछता है या नहीं पूछता? पूछता है। पूछता है। क्यों पूछता है? ताकि बेटे को बता सके तू वहां जा और वहां न जा। तू उसे चचा कह सकता है लेकिन उसके पास ना जा। तुझे नहीं पता लिबास खिदर में रहजन कौन है, रहबर कौन है। मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है, तेरे हक में बुरा कौन है। मैं अच्छा बेटा कह भी देना नहीं गया था वहां, और बाप को ये खदशा हो कि ये वहीं पर गया होगा। बेटा कह भी दे कि मैं वहां नहीं गया था, बाप फिर भी कह देता है अच्छा बेटा उठे जामी भी नहीं। क्यों? उसके सीने में मोहब्बत है। मैं मजबूर हूं कि मैंने बाप की मिसाल देनी है, मेरे पास और कोई मिसाल नहीं, वरना बाप की मोहब्बत भी वहां पे नहीं पहुंचती जहां हुजूर को अपने एक उम्मती से मोहब्बत है। हुजूर को इतनी मोहब्बत है। अच्छा बाप कह देता है मेरे पास बैठा करना, मुझसे बातें किया करना, क्या कुछ नहीं करता मैं तेरे लिए, क्या कुछ नहीं लाता मैं तेरे लिए, सब कुछ तो तेरे लिए करता हूं। मेरी जितनी मेहनत है, जितनी स्ट्रगल है तेरे लिए तो है।
میرے پاس بیٹھا کرنا, مجھ سے اپنی باتیں شیئر کیا کرنا, مجھ سے اپنے غم دکھڑے سکھ شیئر کیا کر. اوروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ اچھا بیٹا کہہ دیتا ہے ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں, کسی اور کے پاس نہ جاؤں, تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا جایا کر, لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں. اس کے بارے میں میں بتاؤں. میں نے مثال دی ہے, میرے اس استدلال کو ضائع نہ کرنا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ کی بات سنوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنوں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں, میرے علاوہ بھی سن, لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں, بے شک جس کے بارے میں بتاؤں. اچھا یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات سنوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بیمان ابو بکر کی بیمان, میری بیمان عمر کی بیمان, میری بیمان عثمان کی بیمان, میری بیمان